آپ کو جب کسی پیشنٹ کی کال آتی ہے، آپ ڈور ٹو ڈور ان کے گھر جاتے ہیں، اور آپ کے جانے سے ان کو کیا فیسلٹی ملتی ہیں آپ کے جانے سے، اور کیا بینیفٹ ملتا ہے، کیا ایسی مشکلات ہوتی ہیں ان کی جو حل ہوتی ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ منیر صاحب، آپ کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ سر آج کل جو ماحول ہے ہاسپٹلس کا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر نے پیشنٹ کو سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جی اتنے انجیکشن مطلب صبح شام لگوانا ہے، 5 days لگانے ہیں، 3 days لگوانے ہیں، اب وہ پیشنٹ گھر میں ہے، مطلب اس کے لیے وہاں سے پیشنٹ کو گھر سے ہاسپٹل لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل کچھ ایسے کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں، بالکل، اب وہ ہمیں کال جب کر لیتے ہیں تو میڈیکیشنز ارینج کر کے وہ ہمیں کال کرتے ہیں، ہم لوگ ادھر جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو ان کا کام مطلب 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے اور ضلالت بھی ہوتی ہے، وہ ودن ان کا 10 منٹس یا آدھے گھنٹے میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہی میڈیکیشنز ہم جا کے ان کے گھر میں فیسلٹیز ان کو دے دیتے ہیں۔ جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی اون پہ ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نو سر، کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ۔ ایک بار پھر ہسمکھ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وسیم عباس صاحب موجود ہیں، جہاں پہ پورے ملک میں ہر طرف ٹینشن ہے، کہیں غربت کے رولے ہیں، کہیں مریض ہیں، کہیں کچھ رولے ہیں، تو وہیں پہ وسیم عباس صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں۔ ادارے کا نام ہے امن ہیلتھ ہوم کیئر پیشنٹ۔ تو ڈور ٹو ڈور جا کے مریضوں کو، پیشنٹ کو جا کے میڈیسن دیتے ہیں اور ان کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ منیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت جی سے ہیں؟ شکر، الحمد للہ سر، الحمد للہ۔ آپ سنائیں سر۔ الحمد للہ، ریلی اپریشیٹ کہ آپ جو کام کرتے ہیں، جی سر۔ آپ کا سن کے مجھے تو بہت اچھا لگا کہ آپ یار یہ کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا جو ادارہ ہے یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ یہ ایسا کام کرنا چاہیے؟ سر فرسٹ آف آل تو میری جو شروع سے ہی ایک رہا ہے کہ میں ہاسپٹل میں جب جاتا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، میرے گھر میں ایک پیشنٹس تھا اور میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو مجھے اپنی امی کی ایز اے میڈیکیشنز کے لیے کوئی بندہ ریکوائرڈ تھا۔ تو میں نے اس ٹائم بیٹھے سوچا، اور میرے ایک ڈاکٹر دوست تھے، فزیوتھراپسٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہوم کیئر کا کیوں نہ ہم پلان کریں، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ نرسنگ سروسز دیتے ہیں، میں مطلب ایکسرسائز وغیرہ کر لوں گا جو ان کی ہوتی ہے فزیوتھراپسٹ، تو اس لحاظ سے سر ہمیں یہ خیال آیا، اور میں نے پھر اپنی بیٹی کے نام سے امن ہیلتھ ہوم پیشنٹ کیئر کے نام سے اس کو سٹارٹ کیا، اور I-9 میں ہمارا آفس ہے۔ بہترین۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ کام شروع کر لیا۔ بہترین۔ وسیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نرسنگ میں کون سا کورس یا ڈپلومہ کیا ہوا ہے؟ سر میں نے BSN کیا ہوا ہے۔ FSC میں آپ کا جو ہے فزکس، کیمسٹری اور بایو کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ BSN کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کراچی سے BSN کیا تھا۔ گڈ، بہترین۔ اس ڈپلومہ کو کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ سر اس میں 4 سال مسٹ ہیں۔ ڈپلومہ کے لیے 1 سال آپ کا انٹرشپ ہوتا ہے، جو آپ کسی بھی اچھے ہاسپٹل سے مطلب انٹرشپ کر سکتے ہیں۔ بہترین بہترین۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کو کیا فیسلٹی مہیا کرتے ہیں جا کے؟ سر ہم یہ فیسلٹیز مہیا کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمیں کال آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل سے کسی ہاسپٹل سے آگے ہم نے ان کے ساتھ لنک رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ڈفرینٹ چینل سے، جیسے انسٹاگرام ہو گیا، گوگل ہو گیا، OLX ہو گیا، ہم نے وہاں پہ اپنے مطلب ایک پیج دیے ہوئے ہیں، ٹھیک تو ہے، وہاں سے لوگ چیک کر کے ہمیں کال کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے گھر میں جب پیشنٹس ہوتے ہیں یا ان کی آئی میڈیکیشنز ہوتی ہے یا اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کال کر لیتے ہیں، تو ہم وہاں پہ پہنچ کے ان کی میڈیکیشنز یا جو بھی سروسز ہیں ہم وہ دیتے ہیں۔ بہترین۔ تو کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے اس ڈپلومہ کے لیے؟ سر اس میں FSC تو ہونا ضروری ہے۔ FSC میں اگر آپ کے مارکس 50 to 55% ہیں تو پھر آپ یہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں۔ بہترین جی، بہت اعلیٰ۔ تو وسیم عباس صاحب مجھے بتائیں، آپ کا اس میں کتنا تجربہ ہے؟ سر مجھے آلموسٹ الحمد للہ 10 سے 12 سال ہو گئے نرسنگ فیلڈ۔ بہترین، بہت اعلیٰ۔ آپ کو جب کال آتی ہے کسی مریض کی کہ ہمارے گھر میں پیشنٹ ہے، اور آپ کو کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ساتھ آپ لے کے جاتے ہیں، اور کس قسم کا مریض ہوتا ہے جو آپ جا کے ان کو دیکھتے ہیں اور میڈیسن دیتے ہیں؟ ضروری میں سر ہمارے پاس فرسٹ آف آل تو بلڈ پریشر مشین لازمی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے فرسٹ آف آل پیشنٹ کا BP وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وائٹلز کی چیزیں جیسے ہمارے پاس سرچوریشن مشین ہونی چاہیے، سرچوریشن ان کی چیک ہونی چاہیے کہ ان کا سانس لیول کیسا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس BSR ہونی چاہیے جس کو شوگر کہتے ہیں، شوگر چیک کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے وائٹلز کرنے کے بعد پھر ہم اگلا ایشو ڈسکس کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو مسئلہ کیا ہے اور میڈیکیشنز کیا کرنی۔ بہترین۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں میڈیسن دینے کے لیے، اور آپ کی میڈیسن سے مریض کو جو اس کی حالت ہوتی ہے مریض کی، اگر آپ ان کو کوئی میڈیسن دیتے ہیں
اور مریض کی حالت زیادہ کرٹیکل ہو جاتی ہے تو اس کا آپ پہ کیا اثر پڑتا ہے، یا ان کے جو ہوتے ہیں گھر والے، ان کے افراد، فیملی، ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے آپ پہ؟ سر فرسٹ آف آل تو ہم وہ کوئی اپنی آن پہ کوئی میڈیکیشنز کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ الاؤ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے یہ درکار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈاکٹر جس نے یہ میڈیکیشنز آپ کو بتائی ہیں ہمیں وہ دے دیں. ہم وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے کیا یونٹس ہیں، کس طرح سے میڈیکیشنز کرنی ہے، ہاں اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہاں فردر انسان ہے، کبھی ایسا مسٹیک کبھی ہوئی نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ لائف میں ایسا ہوا تھا، میں ایک ہاسپٹل میں کر رہا تھا، اوکے، وہاں پہ ایک بچہ تھا اور میں اس کا ایک کینولا واش کر رہا تھا جسٹ نارمل سلائن سے. تو بچہ جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹیکل ہوگی. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا تھا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ اس کو مدر فیڈ نہیں کروا سکتے. بچہ بہت چھوٹا تھا. جب ہوا تو انہوں نے مجھے مطلب ان کا ریئیکشن ایسا تھا کہ میرا اس پیشنٹ یا اس بچے کے روم سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا. مطلب میں نکل نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ان کے جو فیملی، ان کے جو پیشنٹس کے اٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ آپ نے نعوذ باللہ یا کوئی ایسا غلط انجیکشن دے دیا ہے جس سے بچہ یکدم اس کی کنڈیشن، وہ سارے غصے میں ہو گئے ہوں گے، بہت زیادہ غصے میں ہو گئے. آپ تو انہوں نے فل فور تھانے میں کال کر دی، پولیس بلوا لی ہاسپٹل میں، اور مطلب بہت مسئلہ. میں اس ٹائم خود ہی یقین مانے ایک ایز انسان بہت ڈر گیا کہ یار ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو وہ یہ شکر ہے کہ جو میں نے واش کیا وہ نارمل سلائن میرے انجیکشن میں موجود تھا. بچے کو ہم بھاگ کے، میرے ساتھ جو اسٹاف تھا وہ بھاگ کے لے گئے. جب NICU میں لے گئے تو ہمارا ایک ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کریٹیکل ہو، تو ایک CPR کا ایک آپشنز ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کوڈ بلو بھی کہتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی ان کے جس کی آبزرویشن میں تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. جب انہوں نے CPR کیا، دیکھا تو وہ اس کے بچے کے منہ سے وہ جو مدر فیڈ تھی، دودھ تھا، وہ نکلنا شروع. اوکے، تو اس ٹائم ڈاکٹر نے وہ مطلب ان کو بلایا، ان کے اٹینڈنٹس کو. تو انہوں نے کہا ہمارے نرسنگ کے کسی میں سے کوئی مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ مسٹیک ہے آپ کی، میں نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ بچے کو مدر فیڈ نہیں کروانی، تو آپ نے کروائی، تو یہ اس وجہ سے بچے کا جو ہے ایشو بنا ہے. پھر انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی، سوری بھی کی، تو دیٹس آل. لیکن وہ جو وقتی ایک ٹائم تھا وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. تو آپ نے جو پورا یہ واقعہ بتایا ہے آپ کے ساتھ ہوا اور آپ کو ایک مشکل درپیش آئی، تو واقعی میں ایسا ہاسپٹل میں کبھی کبھار غلط میڈیسن دی جاتی ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ سر جان بوجھ کے کوئی نہیں دے سکتا. ہاں انسان ہے، مسٹیک ضرور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میڈیسن میں کبھی کوئی CC زیادہ ہو گئے، کوئی یونٹس زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، مسٹیک ضرور ہو سکتی ہے. لیکن کوئی جان بوجھ کے نرسنگ کا حوالہ، نرسنگ ایک کام شعبہ ایسا ہے، آپ کے سامنے خدمت خلق بھی اس کو دیکھا جائے، ہمارے تو روزی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نرسنگ شعبہ اس میں کوئی جان بوجھ کے مسٹیک ہو نہیں سکتی. آپ کو جب کسی پیشنٹ کی کال آتی ہے، آپ ڈور ٹو ڈور ان کے گھر جاتے ہیں، اور آپ کے جانے سے ان کو کیا فیسلٹی ملتی ہیں آپ کے جانے سے، اور کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ کیا ایسی مشکلات ہوتی ہیں ان کی جو حل ہوتی ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. منیر صاحب آپ کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. جی، اس میں یہ ہے کہ سر آج کل جو ماحول ہے ہاسپٹلس کا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر نے پیشنٹ کو سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جی اتنے انجیکشن مطلب صبح شام لگوانا ہے، 5 days لگانے ہیں، 3 days لگوانے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پیشنٹ گھر میں ہے، مطلب اس کے لیے وہاں سے پیشنٹ کو گھر سے ہاسپٹل لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل، کچھ ایسے کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں. بالکل. اب وہ ہمیں کال جب کر لیتے ہیں تو میڈیکیشنز ارینج کر کے وہ ہمیں کال کرتے ہیں، ہم لوگ ادھر جا کے پہنچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ان کا کام مطلب 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے اور ضلالت بھی ہوتی ہے، وہ ودن ان کا 10 منٹس یا آدھے گھنٹے میں ان کا کام ہو جاتا ہے. وہی میڈیکیشنز ہم جا کے ان کے گھر میں فیسلٹیز ان کو دے دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ادھر اتنا ٹائم، جسے آپ دیکھ لیں افراتفری کا دور ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا زیادہ، مطلب ہاسپٹلس کے چکر دھکے یہ کچھ کرنے کے لیے، تو وہ ہمیں کال کر لیتے ہیں، ہم ان کو جا کے یہ گھر میں فیسلٹیز. بہترین. تو آپ کام کے ساتھ ایک جو ہے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. آپ مریض کو گھر میں جا کے کون کون سی سروسز دے سکتے ہیں؟ اس میں سر سروسز اوور آل ہوتی ہیں ہماری. ہاں اگر پیشنٹ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور ہاسپٹل ریکوائرڈ ہے اس کو، تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں. ان کی سروسز میں یہ سر آ گیا، جیسے ان کو ایکسرسائز وغیرہ کروایا، ٹھیک ہے، ان کو فیڈ کروائی، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، ان کو پراپر ٹائملی میڈیسن دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی کیئر A to Z. ڈیفینیٹ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یورن کرنا ہوتا ہے یا اسٹول پاس کرنا، وہ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو ڈائپر کے ذریعے ان کی نیٹ اینڈ کلین ان کو رکھنا، ان کی صفائی کرنا، ان کے کپڑے چینج کرنا، ان کا اوور آل جو پیشنٹس کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے اور وہ ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے. ویری نائس یار، بہت اعلیٰ. آپ کا جو ادارہ ہے ہوم کیئر، اس میں آپ کی جو سروس ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ 24 hours. اس میں ہمارے پاس کوئی ٹائمنگ کا نہیں ہے.
ہماری 24 آور ہے, چاہے رات کو جس ٹائم مرضی کال آ جائے, دن کو آ جائے, ہم بیزی ہیں. الحمدللہ میرے پاس پراپر ٹیم ہے, فیمیلز نرسز ہیں, میل نرسز ہیں, فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں آن کال. تو ہماری سروس 24 آور ہے. ہمارا اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ کس ٹائم جانا ہے کس ٹائم نہیں. ہم 24 آور کال ہے تو ہم ریڈی. جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں آپ اپنی اون پہ ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نو سر, کبھی بھی نہیں دے سکتے. جیسے آج کل آپ دیکھ لیں بہت ساری دنیا ٹینشن میں مبتلا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو نارکوٹکس پہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو کوئی نہ کوئی نشے کی عادت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نشہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں, بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں پیسوں کی کہ آپ یہ ہمارے ساتھ چارج کر لیں 10,000 15, مطلب بہت زیادہ آفرز کرتے ہیں کہ ہمیں ایک یہ میڈیکل. لیکن اس سے ہم اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نامناسب سا کام ہے اور غیر قانونی, ہم یہ نہیں کرتے. تو جب آپ جاتے ہیں مریض کے پاس تو آپ ظاہری بات ہے ساتھ میڈیسن تو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے, انجیکشن وغیرہ کوئی چیزیں, تو وہ اپنی آن پہ نہیں دے رہے ہوتے آپ؟ نہیں سر, وہ ڈاکٹرز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں سینڈ کرتے ہیں. اگر بیسک زیادہ تر تو وہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی میڈیسن جو ہے پیشنٹ کی پہلے سے ارینج کر لیتے ہیں ہمیں بلانے سے پہلے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ کریں تو وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ یہ میڈیکیشنز ہے, جب آپ آئیں تو یہ لیتے آئیے گا. تو پھر ہم جو بھی نزدیکی فارمیسی ہو ہم وہاں سے وہ ارینج کر کے لے کے اپنے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے پیشنٹس کو لگاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے مریض کی کال آتی ہے جو گھر پہ مکمل طور پہ بیڈ پہ ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہم لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر پیشنٹ بالکل مطلب بیڈ ریسٹ پہ ہے, وہ خود سے اس کی موومنٹ نہیں ہے, خود سے چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, تو ہمارے فرسٹ آف آل جو ہم سجیشن ان کے گھر والوں کو کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے فرسٹ آف آل کیا کام ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے بیڈ سور یا ریئیکشن سے بچانا ہے. کسی بھی قسم کا ان کو ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, ان کو بیڈ سور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بیڈ سور ایک زخم ایسا ہوتا ہے جس کو بھرنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے. تو ہم ان کو جیسے ریپل میٹرس, ایک ایئر میٹرس کے نام سے آتا ہے, ہم بیڈ پہ وہ پیشنٹ کے نیچے بچھا دیتے ہیں. ہم ان کی ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کی موومنٹ کرواتے ہیں, ان کی کروٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کو بیڈ سور نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی کچھ ایسی مسچرائزنگ جیل وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کی باڈی پہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ ان کو خشکی یا اس طرح کی ان کی اسکن بالکل ٹھیک سافٹ رہے, اس میں کوئی ایشو نہ ہو. بہترین, بہت اعلیٰ چیز. میڈیکل کمپنیاں جو ہیں وہ میڈیسن بنا کے سیل کرتی ہیں, 6 ماہ یا سال میں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, انہوں نے سیل کرنی ہوتی ہیں. تو مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو آفر تو کراتے ہوں گے کہ ہماری یہ میڈیسن 2 نمبر ہے, یا یہ تھوڑی سی ڈیٹ ان کی بس اوپر ہو گئی ہے تو ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی ہے تو دوائی ٹھیک ہے آپ اس کو سیل کر دیں, یا یہ والی کمپنی جو تھی نہیں ہے, بس وہ ایک اچھی کمپنی کا نام استعمال کر کے اس میں 2 نمبر دوائی آپ کو دے کے آفر تو کراتے ہوں گے آپ کو؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایسی آفریں بھی آتی ہیں, ہمیں ایسی کمپنیز بھی ملتی ہیں ڈاکٹر سے, ہمیں ایسے بہت سارے مطلب فارمیسیز ہیں جہاں سے ہم میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ الٹرنیٹ بیس پہ ہمیں کہتے ضرور ہیں کہ جی یہ وہی چیز ہے, الٹرنیٹ ہے, اس میڈیسن کی ہے, آپ یہ لے جائیں, یہ اس کا اچھا رزلٹ ہے. لیکن ہم ایسا کام کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے جو ریکوائرمنٹ پیشنٹ کو دی ہوئی ہے یا ان کے اٹینڈنٹ کے پاس وہ ہے, ہم اس کو الٹرنیٹ کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے, اگر ہم کرنا بھی چاہیں ہم کر نہیں سکتے. سیکنڈ یہ کہ ایک دن مرنا تو سب نے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں جب پیشنٹ کے اٹینڈنٹ بلاتے ہیں وہ ہمیں اس کے چارجز دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ فری میں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں فری میں جا کے میڈیکیشنز, ایسا نہیں ہوتا. جو مناسب سا کام ہوتا ہے, جو مناسب سی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں ضرور کرتے ہیں, صرف تنگ ہونے سے ہاسپٹل سے بچنے کے لیے. بہترین. تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیکیشن جو ہے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ وہ خود لے کے آئیں. ہاں اگر کوئی پیشنٹ کا اٹینڈنٹ نہیں جا سکتے, وقتی ان کے گھر میں موجود نہیں ہے, وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن لے آئیں. ہم ان کو پراپر پہلے چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیا آیا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے یا کوئی الٹرنیٹ بیس تو نہیں ہے. الٹرنیٹ بیس ہے, ہم اس کو پہلے چیک کرواتے ہیں. ڈاکٹرز اپنے سے, ہمارے بیک پہ ڈاکٹر ہیں, ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ میڈیکیشنز ہے وہ نہیں ارینج ہو رہی ہے, اس کے الٹرنیٹ, تو اس میں کیا کوئی سائڈ ایفیکٹ یا کوئی ایشو تو نہیں. اگر وہ ہمیں کرتے ہیں پھر ہم اٹینڈنٹ کو انفارم کرتے ہیں, دین اس کے بعد ہم وہ اپلائی پیشنٹ پہ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. ویری نائس. ہم سوری کر سکتے ہیں ان سے کہ سر نہیں, ہم معذرت, ہم یہ میڈیسن یا تو آپ ارینج کریں, اٹینڈنٹ کا کام ہوتا ہے. اگر نہیں ہو سکتی تو ہم ان سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ یار یہ ہم سے نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. کیونکہ نہ تو ہم اس کو مطلب نارکوٹکس, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ نارکوٹکس سے ہمیں بہت زیادہ مطلب آتے ہیں کہ یار یہ ایک انجیکشن لگا دیں, پیشنٹ کو نیند نہیں آ رہی, وہ اسٹریس میں ہے, آپ ہمیں اتنے پیسے لے لیں, بہت ساری آفرز آتی ہیں. اوکے. لیکن شروع سے یہ ایک چیز ہے, جب ایک چیز اپنے آپ سے تہیہ کر لیا تھا کہ منیر صاحب ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم نے غلط کام کوئی نہیں کرنا, کیونکہ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر اور نرسز, یہ ایک پیشنٹ ہے, اس کا سب سے بڑا مسیحا پہلا کون ہے؟ ڈاکٹر, پھر نرسز. بہترین. اگر ڈاکٹر اور نرسز ہی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر سیدھا سیدھا قتل ہے, اور قتل کی اسلام میں بھی معافی نہیں ہے. ویری نائس یار.
تو آپ اس لیے جیسے ہم لوگوں کی معاشرے میں بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگ ان 2 نمبر دھندوں میں نہیں پڑنا چاہتے اور آپ ان کو انکار کرتے ہیں, اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے. انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور لالچ ایک بری بلا ہے. آپ ان سے پیسے لے کے آپ وہ اپنے گھر والوں کو تو حرام کھلا دیں گے اور اس سے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہوتی ہے. بے شک. تو ویری نائس, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ویورز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں کہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے, آپ ادارے کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں. اگر کسی بندے نے آپ سے رابطہ کرنا ہے تو وہ کس طرح رابطہ کریں آپ سے, آپ کچھ بتانا چاہیں سر گے؟ میرے ادارے کا نام امن ہیلتھ ہوم کیئر پیشنٹ کیئر ہے. ٹھیک ہے. میرے بہت سارے تو پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب میں نے ایک پیشنٹ ہینڈل کیا ہے تو ان کے ساتھ میرا ایک اچھا ٹائم گزرا ہے اور الحمدللہ اس کو شفا ہوئی ہے. اللہ کی ذات نے شفا دینی ہے, ہماری تو صرف کوشش ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ جو ہمارا ایکسپیرینس گزرا ہے وہ پھر نیکسٹ اگر ان کا کوئی جاننے والا, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار یا خدا نخواستہ ان کی طرف کوئی پیشنٹس ہوتا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اگر ہمارا ان کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا گزرا تو ہمارا نمبر ہی وہ فارورڈ کر دیں کہ بہترین. یار یہ بندہ تھا, یہ ہماری طرف آیا تھا, ان کی یہ سروسز ہیں, بہت اچھا کام ہے, یا جو بھی ہے ویٹ ایور. تو وہ ان کو بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ بندے ہمیں کال بھی کر لیتے ہیں. وہ اس طرح کی بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ جی فلاں بندے نے آپ کا نمبر دیا تھا, آپ نے ان کا پیشنٹ دیکھا. تو ہمیں اس سے مطلب. باقی یہ کہ نرسز کا لحاظ آپ دیکھیں صرف پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں ہے. بالکل. یہ نرسنگ کا کام ایسا نہیں ہے, اس میں آپ کو علیحدہ سے کوئی ڈپلومے یا علیحدہ سے کوئی کورس نہیں. ہاں لینگویج چینجز ڈفرینٹ مطلب کنٹریز میں ہو سکتی ہیں, کام سیم ہوتا ہے. اس میں میرا یہاں تک خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک کام ہے, ایک خدمت خلق بھی ہے, ایک ذریعہ معاش بھی ہے, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اگر دیکھیں, میں منیر صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہمیں وہ ایک جو دعا ہوتی ہے نا پیشنٹس کی, اگر ہم ان کو جسٹ پانی پلا رہے ہیں یا انجیکشن لگا رہے ہیں یا ہاسپٹل سے یا ہمارے ادارے سے وہ بہتر ہو رہے ہیں, تو وہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے, ہمارا پورا ادارہ جو ہے اس کے لیے بہت ہوتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد بہت زیادہ ہو گیا کہ مطلب ایک دعا دل سے ایک پیشنٹ دے رہا ہے. بالکل. تو وہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہوگی. بالکل اس طرح ہی ہے. ویری نائس. دعا جو ہے بہت ضروری ہے, وہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور خدمت خلق تو ایک بہت بڑی چیز ہے, انسانیت اسی چیز کا نام ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ویورز, یہ وسیم عباس صاحب موجود تھے, انہوں نے اپنے ادارے کا بتایا ہمیں, اور اسلام آباد پنڈی میں اور اسلام آباد پنڈی کے سراؤنڈنگ میں یہ جو اپنی خدمت خلق کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے, مجھے تو بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ ان کا نمبر جو ہے میں اس پوڈ کاسٹ میں شیئر کر دوں گا. آپ لوگوں کو بھی, سننے والوں کو بھی اگر ان کی خدمت چاہیے ہو, ضرورت چاہیے ہو, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پلیز ریکویسٹ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ نیو اپڈیٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. ساڑی شان تو ہاڑی شان, ساڈا سونا پاکستان, وسدے رہن سندھ, پنجاب, کے پی کے بلوچستان, گلگت بلتستان, رو روہت ہلدمان. اللہ سونے دی امان. اللہ حافظ.